ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا۔ اس میں محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے، یہ تو بتاؤ دنیا والو تم کو کیسا لگتا ہے۔ نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر۔ کل جن کا روب تھا دبدبا تھا شور تھا غل تھا، جب قبر کہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ ہم نے کئی بار دیکھا جن کا مزین بدن تھا معطر کفن تھا، جب قبر کہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ والد التکریم سامعین محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماؤں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ 1 مہینے کے بعد ہماری ملاقات رمضان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ یہ مہینہ بھی برکت والا، اور رمضان کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ملک کے اندر افراتفری کا عالم ہے، بچہ ہے وہ بھی پریشان، جوان ہے وہ بھی پریشان، بوڑھا ہے وہ بھی پریشان۔ اب پریشان صرف اور صرف ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو عزیز ہے، اللہ تو حکیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ 100 سال تک بندہ گناہ کرتا رہے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی بدقسمتی سمجھ لیں اور رب کی ناراضگی سمجھ لیں کہ آج کے اس دور کے اندر چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اللہ نے انہیں گھروں کے اندر بند کر دیا۔ میری مرضی کے بغیر تم نے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھنا۔ حکم دینے والے زمین والے بے شک ہوں، لیکن فیصلے اوپر سے ہوا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، آج نکل کر کے چوک میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اعلان کرو تم نکل کر کے۔ زمینی جو لوگ ہیں وہ تمہیں پتھر مار کر کے گھروں کے اندر بند کریں گے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب خدا کا جسم اور خدا کی مرضی ہے۔ تم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، تم اپنی مرضی سے دنیا سے واپس نہیں جاؤ گے، تم اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، تمہاری مرضی سے تمہاری آنکھ بھی نہیں جھپک سکتی، تمہاری مرضی سے تمہارے کان بھی نہیں سن سکتے۔ اگر مرضی ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی ہے۔
شروع ہو چکے ہیں۔ یہ خدائی لاک ڈاؤن ہے، یہ خدائی کرفیو ہے، یہ حکومتی لاک ڈاؤن، یہ حکومتی کرفیو نہیں ہے۔ ہم جانوروں کو گھروں کے اندر قید کرتے ہیں، پرندوں کو پنجروں کے اندر بند کرتے ہیں، درندوں کو پنجروں کے اندر بند کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ آج پرندے آزاد ہیں، جانور آزاد ہیں، درندے آزاد ہیں، اگر قید ہیں تو انسان ہیں۔ تو مسلمانوں، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ جو لوگ اپنی زبانوں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے رب کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہیں۔ مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رگڑنا ہے۔ مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے ندامت کے آنسوؤں سے اپنی دامن کو تر کرنا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام کفل تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ جو روزانہ ایک حسین اور جمیل اور خوبرو لڑکی کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفل روزانہ ایک خوبرو لڑکی کو لے کر کے آتا، ایسی لڑکی جس کے ساتھ کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ایسا ظالم انسان ایک دن ایسے کیا کہ کفل نے ایک خوبرو لڑکی کو تیار کیا، اس کے ساتھ ڈیل ہوئی، پیسے طے ہوئے۔ اب جب پیسے طے ہوئے، اس دور کے حساب سے 60 دینار تھے، آج کے حساب سے 80 لاکھ سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ کفل نے نوجوان لڑکی کو تیار کیا، کہا کہ میرے ساتھ تو نے رات گزارنی ہے۔ کمرے میں لے کر کے آیا، اندر بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ کمرے میں آیا، وہ خوبرو نوجوان لڑکی زاروں کے تار رو رہی ہے، اپنے بالوں کو اپنے چہرے کے اوپر پھینک دیا ہے۔ مسلمانوں، ایسی مائیں بہنیں بھی موجود ہیں جنہوں نے آج تک اپنی نگاہ کو غیر محرم کے اوپر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، جن کے قدم آج تک کسی غیر محرم کی طرف چل کر کے نہیں گئے، جنہوں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی بری بات تک نہیں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکی زاروں کی طرح رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کفل جب کمرہ کھولتا ہے، اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان لڑکی رو رہی ہے۔ کفل نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ پیشہ نہیں ہے، میں طائفہ نہیں ہوں، میں یہ کام کرواتی نہیں ہوں۔ آج تک میں نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، لیکن کیا کیا جائے، میں یتیم ہو چکی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، وہاں سے پیسے حاصل کیا کرتی تھی۔ اب لوگ گھروں کے اندر بھی نہیں چھوڑتے، امیروں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے، امیروں نے خیرات کرنا بند کر دیا ہے۔ آج میں بھوک اور پیاس اور مفلسی کی وجہ سے تیرے پاس آئی ہوں اور تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ مجھے نہ تجھ سے ڈر ہے، نہ تیری دولت سے ڈر ہے، اگر مجھے ڈر ہے تو مجھے اپنے خدا سے ڈر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدکاری کر جاؤں، کل رب کے سامنے پکڑی جاؤں، میں اللہ کے سامنے رو رہی ہوں، یا اللہ یہ جو گناہ کر رہی ہوں یہ مفلسی کی وجہ سے کر رہی ہوں، یہ گناہ غربت کی وجہ سے کر رہی ہوں، یہ گناہ کم دستی کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ کفل تو بھی اللہ سے ڈر جا اور میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ کفل نے اسے پیسے دیے، کہا کہ وہ دروازہ کھلا ہے، یہاں سے نکل جا۔ رب ہے جب دلوں کی کایا کو تبدیل کر دیتا ہے، رب ہے جب دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں پر کفل نے ابھی توبہ نہیں کی، اس لڑکی کے آنسوؤں کو دیکھا، اللہ نے اس کے اندر کے ایمان کی حرارت کو بیدار کیا۔ یہ بنی اسرائیل کا نوجوان جو روزانہ رات کو اپنے گھر کے اندر خوبرو لڑکی کو لایا کرتا تھا، آج اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی، کہنے لگا کہ یا اللہ
اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے میں توبہ کر رہا ہوں، جتنے بھی گناہ میں نے کیے ہیں یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب اس نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، رب نے ادھر سے اس کی روح کو پرواز کر دیا۔ یہ نوجوان مر گیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ رات کو اگر کوئی بندہ گناہ کرتا، صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا، خدا کی طرف سے لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نوجوان نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب صبح کو جس وقت لوگ کفل کے دروازے کے آگے سے گزر رہے ہیں، دروازے پر لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر للقفل، کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو بخش دیا۔ اب اللہ نے بتانا تھا کہ لوگوں جسے تم گناہگار سمجھتے تھے، جسے تم خطاکار سمجھتے تھے، جسے تم سیاکار سمجھتے تھے، اگر وہ بھی صدقے دل کے ساتھ توبہ کر لے، میں کئی سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور آج میں نے دروازے پر اس لیے لکھا ہے کہ جو بھی اس نوجوان کے جنازے کے اندر شریک ہوگا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اب تو مسلمانوں ہمیں جنازوں کی فکر ہے کہ کوئی جنازوں کو کندھا دینے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی آخری دیدار کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا دور ہے، ہمارے سامنے تصاویر آ رہی ہیں، کسی کو دھکے دے کر کے قبر میں اتارا جا رہا ہے، کسی کو کریلوں کے ساتھ قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کسی کو ڈنڈوں کے ساتھ قبر کے اندر پھینکا جا رہا ہے، کرنے مٹی ڈال رہی ہے۔ لیکن مسلمان تو وہ شان والا تھا کہ جس کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مٹی بھی ڈالتا ہے وہ بیلچے کے ساتھ نہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ ڈالتے ہوئے یہ کہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب تو جنازوں پر بھی پابندی، نمازوں پر بھی پابندی، رب کے سامنے تم نے آنا بھی نہیں ہے، رب نے دربار پر بھی پابندی لگا دی کہ میرے دربار پر قدم بھی نہیں رکھنا۔ آج آپ کے ہی اس دیش کے اندر، اس وطن عزیز کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر پابندی لگ گئی کہ 5 سے زیادہ آدمی جمعے کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے مسجد کے اندر۔ اب بتاؤ، تمہیں خدا بار بار کہتا تھا، 5 وقت مسجد کے اندر سے آواز لگتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تاجر کو تجارت کی فکر تھی، معیشت دان کو معیشت کی فکر تھی، سائنسدان کو سائنس کی فکر تھی، سیاستدان کو سیاست کی فکر تھی، علاقے کے وڈیرے کو اپنی پگ کی فکر تھی۔ اب بتائیں کہ وہ کب آئے گا رب کی طرف؟ وہ کس وقت آ کر کے اپنی زمین کو رب کے سامنے جھکائے گا؟ وہ کس وقت توبہ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا، بے وقتی اذانیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب بے وقت کی اذان دے رہا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر کے اذان دیتا ہے، اور جو 5 وقت کی اذان ہوتی تھی تجھے اس وقت کیوں فکر نہیں تھی؟ اذان کے بعد کوئی اور کام بھی ہوتا ہے۔ یہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ چھت پر چڑھنے والا نوجوان جو رات کو یہ صدا لگاتا ہے، وہ مجھے بتائے کہ تو نے دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھی ہیں، وہ مجھے بتائے کہ تو نے دن میں کتنی مرتبہ قرآن کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ ایک بیت اللہ کا، آج وہ نعمت بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے، رب ہم سے ناراض ہے، وہ نعمت بھی ہم سے جا رہی ہے کہ جو تم حج کی طرف بھی نہیں آ سکتے، پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، تم صاحب استطاعت ہو، میں رب نے دروازے بند کر دی ہے، تم نہیں آ سکتے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پر زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ اماں ہاجرہ کے آنسو جو جاری ہوئے، وہ اسماعیل کی جو پیاس جو زبان کو خشک کر رہی تھی، اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر رگڑا، اللہ نے زمزم کا پانی جاری کر دیا۔ اب تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، ملے گا کہاں سے؟ جب حج پر بندہ جائے گا نہیں، عمرے پر جائے گا نہیں، تو زمزم کے پانی کو کہاں سے دیکھے گا؟ تیسرے نمبر پر اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ جب سے موبائل کی دنیا آئی ہے،
ماں باپ کو اپنی فکر ہے، اولاد کو اپنی فکر ہے، ماں اپنی مستی میں مگن ہے، باپ اپنے جلال کے اندر مگن ہے، اولاد اپنی مصروفیت کے اندر کام کر رہی ہے، آن لائن کاروبار شروع ہے، دن کو بھی کاروبار، رات کو بھی کاروبار، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دولت ہمارے پاس آئی نہ خدا ہمیں ملا، دنیا کے ہم چکر لگا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جو دولت کمانے کے لیے گئے تھے آج ان کے اوپر دروازے بند ہیں کہ تم نے اپنے ملک کے اندر نہیں آنا۔ مقصد یہ تھا کہ پیسہ کمانا ہے، مقصد یہ تھا کہ دولت کمانی ہے، مقصد یہ تھا کہ بھائی سے آگے بڑھنا ہے، مقصد یہ تھا کہ رشتہ داروں سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جب اس کو مقصد بنا دیا، رب نے کہا کہ تم اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہو، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب تم اپنے دیش کے اندر بھی نہیں آ سکتے، دروازے تمہارے لیے بند ہیں، جب آؤ گے یہاں پر بھی تمہیں بند کر دیا جائے گا، یہاں پر بھی تمہیں رکھا جائے گا۔ اب جو ادھر ہیں وہ وہاں پر چھپ رہے ہیں، جو ادھر ہیں یہاں پر بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ خدا کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ سے دوری ہم نے اختیار کر لی، والدین کو چھوڑ دیا، جو دعاؤں کا سبب تھے، وہ ماں باپ جو راتوں کو اٹھ کر کے اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اب انہیں نماز کی فرصت نہیں ہے، اب انہیں قرآن کی فرصت نہیں ہے، اب انہیں اللہ اللہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اولاد کے لیے کس وقت وہ دعا کریں گے؟ دونوں طرف سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ والدین نے بھی رشتہ کاٹ دیا، اولاد نے بھی رشتہ کاٹ دیا، کب دیکھیں گے اور کب ثواب کو حاصل کریں گے؟ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر کے قرآن کو کھول کر کے اس کا دیدار کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو عمل میں ہم آٹے میں نمک کے برابر ہیں، عمل ہم نہیں کر رہے۔ قرآن تو یہ کہتا تھا کہ شفاء لما فی الصدور، لوگوں جتنی بھی بیماریاں ہیں، اگر دلوں کی بھی بیماری ہے تو شفا تمہیں قرآن سے ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین ویعملون الذین یعملون الصالحات۔ قرآن تو کہتا تھا کہ مجھے پڑھو، میں ہدایت کا راستہ تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں سیدھے راستے کے اوپر چلاؤں گا۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، صرف رسم و رواج کے لیے رکھ دیا۔ کوئی مر گیا، قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ لیا، کاروبار شروع کیا، ختم پڑھا لیا، قبر کے اوپر 40 دن تک قرآن پاک کو پڑھ لیا، بس ہم نے کہا کہ مردے کی بخشش ہوگی۔ نہیں نہیں مسلمانوں، ہم نے قرآن کو رسم و رواج کے لیے نہیں رکھنا، اس قرآن کو کھول کر کے پڑھنا ہے۔ میں نے اس دن کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، رب کے ساتھ میرا رابطہ جڑ جاتا ہے، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے، میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہاتھ ملانے سے بھی گئے، جنازوں پر جانے سے بھی گئے، بیمار کرسی میں سے بھی چلے گئے، ہم نے ان سنتوں کو چھوڑا۔ رب نے کہا کہ تم نے سنتوں کو چھوڑا، میں تمہارے رسم و رواج کو بھی ختم کر دوں گا۔ ہم نے رسم بنائی ہوئی تھی سلام کرنا، منہ سے نہیں کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے کہا کہ اب ہاتھ بھی نہیں ملانا، ہم سینہ ملاتے تھے، منہ سے نہیں کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے کہا کہ بس اب دور دور رہنا ہے۔ ماں باپ کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، رب نے کہا کہ اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس بھی نہیں جانا، تم بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ ساری پابندیاں جو لگی ہیں ہمارے اوپر، یہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے لگی ہے۔ اور انگریز کو تو ہم نہیں روتے، ان کا تو کھانا پینا سب کچھ حرام ہے، ان کا رہن سہن سب کچھ حرام ہے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رب نے کہا اگر ان کا کھانا حرام تھا، تمہارا زندگی بسر کرنا طور طریقے درست نہیں تھے، تمہارے ساتھ بھی یہی بیماری لگے گی۔ مسجدوں کو نہیں آتے تھے، رب نے کہا کہ بس تمہارے لیے دروازے بند ہیں،
گھروں کے اندر نماز پڑھو، اور گھروں کے اندر کون نماز پڑھتا ہے؟ گھروں کے اندر تو اللہ ماشاءاللہ ماؤں بہنوں کو وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، تو مرد کہاں پر گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے؟ پابندی لگ گئی، وضو بھی گھر سے کر کے آنا ہے، ایک نماز کے وقت تم نے پہنچنا ہے۔ رب نے کہا تھا کہ صفیں ملا کر کے کھڑے ہو جاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، اور صف بندی کی اہمیت میدان جہاد کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پر بھی صف بندی کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور نماز کے اندر بھی صف بندی کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ جب تم دور دور کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دے گا۔ تو اب تو ہمارے لیے نشان لگایا جاتا ہے کہ تم نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، تم نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، ساتھ کھڑے ہوگے تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ سنتوں کو چھوڑا ہم نے مسلمانوں، رب نے کہہ دیا کہ اچھا اب ان کے طور طریقے تمہیں اچھے لگتے تھے یورپ والوں کے۔ رب نے کہا، اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ تو آخرت کے بارے میں کہا کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ رب نے ہمیں دنیا کے اندر بھی دکھا دیا، جو بیماری ان کے اوپر مسلط کی رب نے ہمارے اوپر بھی مسلط کر دی۔ جو قاعدے اور قوانین ان کے لیے آج جاری ہو رہے ہیں، وہی قاعدے اور قوانین ہمارے لیے بھی جاری ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، رب کے دربار کے اوپر آ جاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو، رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک گناہگار کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسوؤں کا قطرہ وہ رب کو بڑا پسند ہے، اور ایک مجاہد کے خون کا قطرہ جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے زمین کے اوپر گرتا ہے، رب کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے پسند ہے، اس کا خون بھی مجھے پسند ہے۔ پوچھا گیا کہ آنسو کتنا نکلنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر گناہگار کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اپنی فکر کرو مسلمانوں، اب نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ اپنی فکر کے اندر مگن ہے۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے ہمارا نہیں، اپنے بچوں کا خیال کرو، گھروں کے اندر رہو۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے صدا بلند کر دی تھی، فرمایا تھا کہ اپنا بھی خیال کرو، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال کرو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیسے بچیں گے اس عذاب سے، اور آخرت کے اندر کیسے بچیں گے۔ دنیا کے اندر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر رہیں گے، بچ جائیں گے، آخرت میں ہم کیسے بچیں گے مسلمانوں؟ آخرت میں ہم ایک ہی انداز پر بچیں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جہنم سے خلاصی پا جاؤ گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے، صدقہ خیرات کریں، صدقات کو نہ روکیں۔ یہ گناہ تب عام ہوتے ہیں جب امیر لوگ زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کا شخص تھا، ایک عورت نے اس کے ایمان کو جھنجھوڑا، اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ عورت نے کہا کہ میں گناہ مجبوری میں کر رہی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آج بھی فحاشی اور عریانی جو پھیل رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہم گاڑیوں کے ماڈل تو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن رب کے نام کے اوپر دینے والے پیسے کو تبدیل نہیں کرتے۔ 100 روپیہ دیتے ہیں، مرتے دم تک 100 ہی ہوتا ہے، بڑھاتے نہیں ہیں۔ گاڑیوں کے ماڈل دن بدن چینج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں صدقہ خیرات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو اور کام تمہیں یہی آئے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات دیں۔ زکوٰۃ کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ اس مہینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، بعد رمضان کے اندر دیتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس وقت دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، 99 قتل کیے، مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندے کے پاس آیا، اسے آ کر کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا 99 قتل تو تھوڑی توبہ کدے نہیں قبول ہوتی۔ اس نے نکالی تلوار اور اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا، کہا کہ جہاں پر 99 گند میں نے ختم کیے ہیں، گند یہ بھی ختم کر دیتا ہوں جو رب کے ساتھ مجھے ملنے نہیں دیتا۔ اب ایک عالم کے پاس گیا، مستند عالم کے پاس،
کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، 100 قتل کیے ہیں تب بھی تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، تو جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے لوگ تجھے دوبارہ گناہوں کے اوپر آمادہ کر دیں گے، اس علاقے کو چھوڑنا ہوگا، فلاں بستی کے اندر چلا جا۔ اب یہ بندہ جیسے ہی نکلا، آدھا راستہ طے کیا، راستے کے اندر اس کی روح قبض ہوئی اور مر گیا۔ مرا کیسے کہ اس کے ہاتھ آگے کی طرف تھے، اس نے کہا کہ پیچھے کی طرف میرے ہاتھ نہ جائے، آگے کی طرف جائے، تاکہ رب یہ کہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے بستی کی طرف جا رہا تھا۔ رب نے اس امت کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیج دیا، ایک فرشتہ جہنم کا اور ایک فرشتہ جنت کا۔ جہنم والے فرشتے نے کہا کہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھا جائے گا، یہ میرے کھاتے کے اندر آئے گا، اور جنت والے نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کا نام میرے رجسٹر کے اندر لکھا جائے گا، یہ نیک بندہ تھا، توبہ کرنے کے لیے نکل گیا تھا۔ ادھر سے آواز آئی کہ میرے فرشتوں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کو ناپا جائے، جس طرف تھوڑا فاصلہ ہے یہ اسی طرف کا ہے۔ اب اس طرف فاصلہ زیادہ تھا جدھر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور پیچھے والا راستہ اس نے کام طے کیا ہوا تھا۔ اب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، رب نے زمین کو حکم دیا کہ زمین، اس طرف کی زمین کو کہا جو کشادہ تھی، کہا سکڑ جا، اس طرف کی جو زمین تھی سکڑی ہوئی تھی، رب نے کہا کہ کشادہ ہو جا۔ یہ بندہ گناہوں سے تائب ہو کر کے جا رہا تھا، اس نے ندامت کے آنسو بہا لیے تھے، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ رب ایسے ہی نہیں مارتا، اگر نیت اور ارادہ درست ہو، اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے ساتھ بٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے جو نیک ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے نیت اور ارادے ہی درست نہیں ہوتے، توبہ کرتے بھی وقت یہی کہتے ہیں کہ وہ کاروبار کا کیا ہوگا جو سودی کاروبار میں نے شروع کیا ہوا ہے، جو پیسے مجھے مل رہے ہیں۔ اور سودی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی ہے، کہتے ہیں جی پوری دنیا کا کاروبار اس طرح چلتا ہے، اللہ کے بندے تو نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا اپنی قبر میں جانا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب جب زمین کو ناپا گیا، جدھر جا رہا تھا وہ کم، وہ زیادہ، اور پیچھے والی زمین جو تھوڑی تھی اللہ نے اسے زیادہ کر دیا۔ رب نے فرمایا کہ اچھا اب اس کا نام تم جنتیوں کے اندر لکھ دو۔ 100 قتل کرنے والا رب اسے معاف کر رہا ہے، جس نے کبھی مچھر اور مکھی کو نہیں مارا، کوئی ایک گناہ کر دیا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ ہر بندہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرے، اور کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ درود پاک سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے وظائف کے اندر، تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو گئے تو رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کے نبی کے دل کو بھی دکھایا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی کو تکلیف تو پہنچتی ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، گھروں کے اندر اگر پڑھنے کا حکم ہے تو گھر کے اندر بھی پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھنے کا حکم ہے تو مسجد کے اندر پڑھیں۔ احتیاط اور علاج یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جذام کے مریض سے اس طرح بچو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، شیر سے بچتے ہو۔ اور جس علاقے میں فرمایا کہ طاعون کی وبا آ جائے، وہاں علاقے والا باہر نہ نکلے، دوسرے علاقے میں نہ جائے، اور دوسرے علاقے والا اس علاقے کے اندر نہ جائے۔ تو یہ تدابیر وہی ہیں، تدابیر سنت کے خلاف نہیں ہے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بیماریوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد خطبہ ہوگا، اور پھر